بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا تفصیل جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کافروں کو کہ تم قرآن کی مثل لے آؤ، اور قرآن کی مثل وہ نہیں لا سکتے۔ تو جب وہ قرآن کی مثل نہیں لا سکتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم جو جہنم کی آگ ہوگی تم اس آگ سے ڈرو، جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور پتھروں سے مراد ان کے بت تھے۔ ٹھیک ہے، تو پیچھے کفار کا ذکر تھا، اب کفار کے ذکر کو چھوڑ کر اب مومنوں کے ایمان لانے والوں کا ذکر ہے، ان کے بارے میں آیات کریں گی کچھ۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے محبوب آپ خوشخبری دیں۔ وبشر، امر فعل امر کا صیغہ ہے، بشر ان کو خوشخبری سنا، کن کو؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کو خوشخبری سناؤ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیے، نیک اعمال کیے، ان لہم جنات، ان لہم جنات، ٹھیک ہے، لہم یہ جار مجرور ہے، اور جب بھی جار مجرور مقدم ہو تو یہ خبر مقدم بنتا ہے۔ ان یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، اور لہم اس اس کی خبر ہے، جناتن اس کا اسم ہے، تو جناتن ہوگا، اور لہم یہ اس کی خبر ہوگی، اور یہ محلن مرفوع ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو مومنوں کو خوشخبری سناؤ۔ وہ خوشخبری کون سی ہوگی؟ وہ خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لیے باغات ہیں۔ خوشخبری کون سی ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری یہ موصوف بن رہا ہے، ان لہم جناتن، ان مومنوں کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے، ہا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ وہ باغات، جنات، ان مومنوں کے لیے ایسے باغات ہیں جن باغات کے نیچے جاری ہوتی ہیں کون؟ الانہار، نہریں۔ جنتیوں کے لیے جنت کے اندر باغات ہیں، اور ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ الانہار یہ فاعل ہے تجری فعل کا، ان باغات کے نیچے بہتی ہیں، کیا بہتی ہیں؟ نہریں بہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ بشر کے بعد اس کا مقصد بتایا، اس کا معنی بتایا۔ غرض مختصر یہاں پر آخر کا کیا ہے؟ بشر کی معنی بتانا، یعنی اے محبوب آپ خبر دیں۔ بشر کا لغوی مطلب کیا ہے؟ خوشخبری سنانا، اور خبر دینے کے معنی میں بھی آتا ہے کہ اے محبوب آپ مومنوں کو خبر دیں، وہ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے ایمان تسلیم کیا، اسلام تسلیم کیا، مومن ہوئے۔ تو مومن ہونے کی معنی آگے بتا رہے ہیں، صدقوا باللہ، جنہوں نے، یہاں پر جو حمزہ کے اوپر الف کے اوپر زبر آ رہی ہے یہ غلطی ہے، اصل میں کیا ہے؟ باللہ، یہ زبر نہیں، بے اللہ نہیں بلکہ باللہ، کیونکہ یہ جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے، اور ملانے کی صورت میں گر جاتا ہے۔ تو صدقوا باللہ، جنہوں نے اللہ پاک کی تصدیق بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صدقوا باللہ، اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ کو سچا مانا، اور صالح اعمال کیے۔ صالح اعمال کون سے ہیں؟ من یہاں پر بیانیہ ہیں، من الفروض والنوافل، فرائض اور نوافل، نوافل اور فرائض جو اعمال انہوں نے کیے، جنہوں نے کیے، تو ان کو کیا کرو؟ خوشخبری سناؤ کہ ان کے لیے باغات، ان بے ان لہم، یعنی اس بات کی خوشخبری سناؤ کہ ان کے لیے باغات ہیں۔ جنات کے بعد اس کی معنی بتا رہی
حدائق، حدائق، ٹھیک ہے، یہ غیر منصرف ہے. حدائق ذات، حدائق، کیونکہ یہ اس کی تفسیر بن رہی ہے، جنات کی کیا بن رہی ہے؟ تفسیر بن رہی ہے. تو تفسیر اور مفسر دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے. تو جناتن یہاں پر منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہوگی. حدائق ذات اشجار و مساکن. حدائق بولتے ہیں باغات کو. حدیقتن مفرد ہے اس کا، اور حدائق اس کی جمع ہے، یعنی باغات ہیں. وہ باغات کیسے ہوں گے؟ ذات اشجار، درختوں والے ہوں گے. اشجار شجرتن کی جمع ہے. اشجار یعنی درختوں والے باغات ہوں گے. باغات ہوں گے اور ان باغات کے اندر درخت بھی ہوں گے. وہ مساکین، اور ان کے اندر رہنے کی جگہ بھی ہوگی. مساکن یعنی جہاں پر جس جگہ پر رہا جائے اس کو مساکن کہتے ہیں، رہنے کی جگہ. یعنی ان کے لیے جنت کے اندر باغات بھی ہیں اور رہنے کی جگہیں بھی ہیں جہاں پر وہ جنتی رہیں گے. ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تحت اشجارہا یعنی ان باغات کے اندر جو درخت ہوں گے ان درختوں کے نیچے. تحت اشجارہا و قصورہا، ان درختوں کے نیچے اور ان کے محلوں کے نیچے. محل، قصور کہتے ہیں محل. کسور، کسور کہتے ہیں کس کو؟ محل کو. تو محلیں، یہ قصور جمع ہے محل کی. تو وہ جو جنتوں کے اندر باغات ہوں گے اور باغات کے اندر جو درخت ہوں گے اور ان کی جو محلے ہوں گے، ان کے جو گھر ہوں گے، ان کے نیچے کیا ہوں گی؟ نہریں بہیں گی. تو یہاں پر نہریں بہنے کا جو لفظ آیا ہے قرآن کے اندر، تو یہاں پر مجازی معنی استعمال کیا گیا. نہریں تو نہیں بہتی، نہروں کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ پانی بہتا ہے. تو یہاں پر مقام بول کر اس کے اندر جو چیز بہتی ہے اس کو مراد دیا گیا ہے. اسی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ المیاء یعنی ان کے اندر پانی بہتا ہے. المیاء فیہا، جو ان نہروں کے اندر پانی ہوتا ہے وہ پانی کیا ہوگا؟ بہے گا. آگے انہار کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نہر کسے کہتے ہیں. والنہر الموضع الذی یجری فیہ الماء. یہاں سے نہر کی تعریف بیان کی، ڈیفینیشن بیان کی کہ نہر کہتے کسے ہیں. تو کہتے ہیں نہر وہ جگہ ہے جس میں، الذی کے بعد فی کا ترجمہ کریں گے. نہر وہ جگہ ہے جس میں پانی بہتا ہے. نہر وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جس میں پانی بہتا ہے. یعنی جس جگہ میں، جس مقام میں پانی بہتا ہے اس کو نہر کہتے ہیں. جیسے کوئی دریا ہوتا ہے، کوئی سمندر ہوتا ہے، تو اس سے جو نہر بنتی ہے تو اس کے لیے ایک پراپر طریقے سے، ایک طریقے کار کے اعتبار سے اس کے راستہ نکالا جاتا ہے. اس کے دونوں سائڈ سے بند باندھے جاتے ہیں تاکہ پانی باہر نہ نکلے. تو وہ جو مقام ہوتا ہے زمین کے اندر جس کو کھودا جاتا ہے، اور جو مقام پانی کے بہنے کے لیے بنایا جاتا ہے، تو اس جگہ کو نہر کہتے ہیں. اس میں جو پانی بہتا ہے اس پانی کو نہر نہیں کہا جاتا. پانی جس جگہ میں بہتا ہے اس جگہ کو نہر کہا جاتا ہے. لأن الماء ینہر، یہاں پر نہر کو نہر کہنے کی وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں کہ نہر کو نہر کیوں کہہ رہے ہیں. لأن الماء ینہرہ، کیونکہ پانی اس نہر کو بہاتا ہے، جاری رکھتا ہے. لأن الماء ینہرہ، کیونکہ پانی اس نہر کو جاری رکھتا ہے. یہاں ینہر بولتے ہیں بھر دینا. لأن الماء ینہرہ، کیونکہ پانی اس کو بھر دیتا ہے.
यहफिरुहु, यानी जो चीज खोदी गई है उसको भर देता है। ये यनहरु की वजात बयान की, यहफिरुहु यानी उस जगह को भर देता है। व इसनादुल जरा इलैहि मजाज, उसमें जारी होने वाले की निस्बत करना, इसनादुल जरा इलैहि, जारी होने वाले की निस्बत उस नहर की तरफ करना, ये मजाज है। इसनादुल जरा, जारी होने की निस्बत, इसनादुल जरा, जारी होने की निस्बत इलैहि, उस नहर की तरफ करना, ये मजाज है। तो जो जारी होती है, जो चलती है, वो नहर नहीं चलती बल्कि पानी चलता है। तो नहर को जो जारी होने के हवाले से कहा गया है कि नहर जारी होती है, तो ये बतौर मजाज कहा गया है। ठीक है। वकुल्लमा रुज़िकू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, और जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और उनको महल्लात के अंदर जब उनको रिज़्क़ दिया जाएगा, कुल्लमा रुज़िकू मिनहा, जब उनको उन बागात से रिज़्क़ दिया जाएगा। जब जब, कुल्लमा का मतलब क्या होता है, जब जब, ये तकरार का तकाजा करता है। कुल्लमा रुज़िकू मिनहा, जब जब उनको उन बागात से, मिनहा का मर्ज कौन है, जन्नात, जब जब उनको उन बागात से रिज़्क दिया जाएगा, मिन समरतिन रिज़्कन, फलों, फल बतौर रिज़्क के, यानी दरख्तों के बागात के अंदर जो दरख्त होंगे, उन दरख्तों को, उन दरख्तों से जो फल निकलते हैं, तो उनको फल वो दिए जाएंगे बतौर रिजिक के। कुल्लमा रुजिकु मिनहा मिन समरत रिजकन, उनको जब रिजिक के तौर पर फल दिए जाएंगे तो वो जन्नती क्या कहेंगे, कालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, तो ये वो चीज है, कालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, तो ये वो चीज है जिसकी मिसल हमें पहले भी दिया जाता था। हाज़ल लज़ी, ये वो चीज है, रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, जिसकी मिसल हमें पहले भी दी जाती थी। यानी उन जन्नतियों को दुनिया की मिसल जो फल होते हैं, उन इन फलों की मिसल उनको जन्नत के अंदर फल दिए जाएंगे, उन्हीं की मिसल होंगी। तो जब जब उनको वो फल मिलेंगे, वो कहेंगे तो ये तो हमें दुनिया के अंदर भी मिल रहे थे। तो दुनिया के अंदर मिलने की वजह से वो कहेंगे कि ये हमें पहले भी मिल चुके हैं। लेकिन उनकी जो लज्जत होगी, उनका जो एक जायका होगा, वो मुख्तलिफ होगा, दुनिया वाला जायका नहीं होगा। ठीक है। रुज़िक़ना मिनहा के बाद कहते हैं उतइमू मिन तिलकल जन्नात, उन बागात में से जब उनको खिलाए जाएंगे, उतइमू खिलाए जाएंगे, तो वो कहेंगे कि ये हमसे हमें पहले भी दिए गए थे। हाज़ल्लज़ी यानी मिसलुमा, जो हमें दिया गया है इसी की मिसल हमें पहले भी दिए गए थे, यानी कबल ही फिल जन्नत, यानी उस जन्नत में हमें पहले भी दिया गया। लितशाबु ही सिमारहा बेकरीनतिन, उसका उन फलों के साथ मुशाबहत होने की वजह से, करीने के साथ। ठीक है। तो एक इसकी तफसीर यह है कि उनको जन्नत के अंदर बार बार फल दिए जाएंगे, तो वो जैसे फल उनको मिलेंगे तो वो कहेंगे कि ये तो हमें पहले भी दिए गए थे। और एक तफसीर वो है जो मैंने आपको पहले बताई कि जन्नत के दुनिया के अंदर जो उनको फल दिए जाते थे, उसी की मिसल उनको फल दिए जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना सबक काफ़ी है। आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो वो पूछ लें।